اساتذہ کرام، اس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سورۃ الانفال شروع کیے ہوئے ہیں، اور سورۃ الانفال جس کی کچھ تفسیر کل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے مومنوں کی 5 صفات کا تذکرہ ہوا تھا، اہل ایمان کی 5 صفات کا تذکرہ کل ہم نے پیش کیا تھا۔ آج مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے جو احباب ناراض تھے ان کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ ہوگا اور پھر اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے بالحق کی حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک جماعت ناخوش تھی، بعض افراد تھے، چند افراد تھے۔ اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے کہ آج صاحب کشاف بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آج تقسیم غنائم کے حوالے سے جنہوں نے مال غنیمت کو جمع کیا وہ کچھ ناراض ہیں، بعض احباب ان میں سے، تو ان کو اس حکمت کا اندازہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح یہ لڑنے سے پہلے ناگواری کا اظہار کر رہے تھے کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہم کیسے لڑیں، 3 گنا بڑا لشکر، 3 گنا بڑا لشکر تھا، اس کے ساتھ ہم کیسے لڑیں گے۔ بہرحال وہ تقسیم کا مرحلہ بھی الحمدللہ اچھے طریقے سے حل ہو گیا اور صحابہ کرام باہم شیر و شکر ہو گئے۔ تو یہاں بتلانا معروف یہ تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے اور اس سے پہلے انسان کو ان حکمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بڑے ہی بلیغ انداز میں سابقہ انداز کو بھی اور اس انداز کو بھی کہ جب مسلمانوں میں جنگ بدر کے لیے نکلے تو مسلمانوں کا ایک گروہ جو تھا، چند افراد جو تھے، وہ اس معاملے کے اندر ناخوش تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح جنگ ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے، بہت کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے، بے سر و سامانی کی حالت ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے تمہاری بدر کے موقع پر مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، بہت بے سر و سامانی کا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے بڑی ہی گڑ گڑا کر کے عاجزی کے ساتھ، اے اللہ اگر تو نے آج اس جماعت کی مدد نہ کی، یہ شکست کھا گئی، لم توبت ابدا، پھر زمین پر تیری عبادت نہیں ہو، پھر زمین پر تیری عبادت نہیں ہو۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے چادر گر گئی، ابوبکر صدیق نے چادر کو دوبارہ کندھے پر رکھا اور پیچھے سے پکڑ کر رونے لگ گئے۔ اللہ کے نبی جی، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، آپ نے قسم دے کے جواب کی، اللہ دعا ضرور پوری کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکلے کہ انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی۔ اور پھر وہ لوگ، پھر صحابہ چلے نکلے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو مدد عطا فرمائی۔ اور دوسری جگہ پر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، یعنی جب صورتحال واضح ہو گئی کہ تجارتی قافلہ تو نکل گیا ہے اور جنگی قافلہ باقی رہ گیا ہے، جب یہ تجارتی قافلہ شام سے چل کر آ رہا تھا اور مدینے کے قریب قریب پہنچنے والا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے بارے میں معلوم ہوا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کیوں نقصان پہنچانا؟ اس لیے کہ اہل مکہ نے ہر گھر نے اس کے اندر سرمایہ کاری کی ہوئی تھی. اس قافلے کے اندر ہر گھر نے سرمایہ کاری کی تھی، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج کی جو آمدن ہوگی، اس کا جو پروفٹ ہوگا، وہ سارے کا سارا اسلام اور بانی اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف استعمال ہوگا. اس قافلے کو نقصان پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی معاشی طور پر کمر توڑ دی جائے اور یہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئے. لیکن اللہ رب العزت کی ایک اپنی پلاننگ تھی. اللہ رب العزت حق کو غالب کرنا چاہتا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے حق کو غالب بھی کیا. آپ دیکھیں کہ حضرت اس موقع پر یہ دیکھیں، وہ قافلہ جو تھا تجارتی قافلہ، جب ابو سفیان کو پتہ چل گیا، اس نے تھوڑا سا رستہ تبدیل کر کے ساحلی علاقے کی طرف ہو گیا، اور ادھر سے مکہ سے ایک تیز رفتار سوار کو بھیج دیا گیا، اور اس نے جا کے ابو جہل کو جب یہ کہا تو وہ اپنا لشکر لے کے بدر کے مقام پر آ گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا کہ مقام بدر پر ابو جہل جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر بیٹھا ہے. تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور حضرت مقداد بن اسود، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ موجود تھے. بلکہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک کہا، اے اللہ کے نبی جی، ہم آپ کے ہمراہ ہیں، جہاں چاہیں گے، جہاں کہیں گے لڑ جائیں گے انشاءاللہ. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، لڑنے کے لیے موسیٰ تو اور تیرا خدا جائے. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، نہیں تیار بیٹھے ساڑھے کو تو نہیں یہ لڑوں گا. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم کو یہاں بیٹھے، ہم سے نہیں لڑو گا. اے اللہ کے نبی جی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے، جہاں لڑائیں گے لڑ جائیں. اور پھر الحمدللہ جب موقع بدر کے مقام پر آیا تو پھر وہ لوگ اس طرح لڑے ہیں کہ جس طرح لڑنے کا حق ہوتا ہے. اور یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا کہ وہ ایسے جیسے موت کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح چڑھ رہے تھے. تو وہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر بعض احباب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ سکتے. جا ضرور رہے تھے لیکن وہ سمجھتے شاید ہم موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی منشا جو آگے انشاءاللہ اگلی آیات میں آئیں گی، وہ صاف ظاہر ہوگا کہ اللہ کا منشا کیا تھا، اللہ کیا چاہتے تھے. اللہ حق کو باطل پہ غلبہ دینا چاہتے تھے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا 13 سال مکے کے اور 2 سال مدینے کے، 15 سال مسلمانوں نے بڑا ستم برداشت کیا تھا، صبر کیا تھا، اور صبر کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت اب مسلمانوں کو جہاد کی طرف رغبت دلا کے ان دشمنوں کو جو باز نہیں آ رہے، جن کی ہر روز شرارتیں اور ریشہ دوانیاں بڑھ رہی ہیں، اللہ رب العزت ان ریشہ دوانیوں کا جواب دینا چاہتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھے. اور پھر بار بار اللہ قرآن مجید کے اندر پھر یہی فرماتے ہیں اگر یہ باز آ جائیں، اگر یہ باز آ جائیں، اگر یہ باز آ جائیں تو پھر ان کو انشاءاللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو انہوں نے پہلے کیا وہ بھی معاف کر دیا جائے گا. لیکن وہ باز نہیں آئے اور مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کرتے رہے، لڑتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح برابر ان کا جواب دیتے رہے. انہی الفاظ پر میں اتفاق کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.